سورۃ زخرف کی آیت نمبر 68 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متقی اور پرہیزگار بندوں کو آخرت میں جو عزت ملے گی، جو انعامات ملیں گے، ان کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ قیامت کے دن دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں یہ سب دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 قسم کی محبتیں تو ایسی ہیں جو آخرت میں بھی محبت ہی رہے گی۔ ان کو اللہ پاک نے متقین کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اور 2 قسم کی محبتیں ایسی ہیں جو آخرت میں نفرت میں بدل جائے گی۔ ان کو فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو جگری یار ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ یہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کا کیا آخرت میں بہترین اور خوبصورت اعزاز ہوگا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے یوں کہا جائے گا یا عبادی، اے میرے بندوں۔ سب سے بڑی عزت تو میرے بھائیوں ان متقیوں کی یہی ہے کہ ان کو اللہ خود مخاطب کرے گا، اور اللہ پاک مخاطب بھی کن الفاظ میں کریں گے؟ اے میرے بندوں۔ کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ رب العالمین خود اس انداز سے بلائے کہ تو میرا بندہ۔ پھر اللہ پاک ان سے فرمائے گا کیا؟ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تمہارے اوپر یعنی تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ہر خوف سے بے خوف ہو اور ہر غم سے بے غم ہو۔ آج تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا انعام۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان ایسی پوزیشن اور ایسی حالت میں ہو کہ اس کو نہ کوئی کسی کا ڈر ہو نہ کوئی ٹینشن ہو، تو چاہے اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو، وہ بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا ہے، نہ مجھے کوئی ڈر ہے نہ کوئی ٹینشن ہے۔
اور یہ زندگی اللہ پاک نصیب فرمائے گا تقوی کی بنیاد پر آخرت کے اندر اہل جنت کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوف انسان کو ہوتا ہے اپنی ذات کا، خود اپنے آپ کا کوئی ڈر ہو، کسی بیماری کا ڈر ہو، کسی حادثے کا ڈر ہو، کسی دشمن کا ڈر ہو، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور حزن اور غم جو ہوتا ہے یہ دوسرے کا ہوتا ہے، اپنی اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا، یا ماں باپ کا، یا بہن بھائیوں کا، ان کے متعلق کوئی خطرہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس کو حزن کہا جاتا ہے، غم کہا جاتا ہے۔ تو آخرت کے اندر گویا نہ تو اپنا کوئی ڈر ہوگا، خود کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ بیوی بچوں کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہوگا۔ یہ بہترین زندگی منتظر ہے، لیکن اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ وہ تقوی پہ ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، جنہوں نے ہماری آیات کو تسلیم کیا، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمان بن کے رہے، انہوں نے اسلام والی زندگی گزاری۔ میرے محترم دوستو، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، فرشتوں پہ ایمان ہو، کتابوں پہ ایمان ہو، انبیاء اور رسول علیہ السلام پہ ایمان ہو، آخرت کے دن پہ ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان ہو۔ یہ ساری ایمانیات ہیں۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آخرت حق ہے، حشر حق ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس کی زندگی میں نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، وہ کسی کو تکلیف بھی نہ دے رہا ہو، کسی کا حق بھی نہ مار رہا ہو۔ فرمایا المسلم، مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے بندے محفوظ ہوں، یہ مسلم ہے۔ اور جو زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، یہ مسلم نہیں، یہ تو موذی ہے۔ تو جس کے اندر ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ اعزاز ہوگا کہ اللہ اس کو مخاطب کریں گے اور فرمائیں گے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں۔ اور فرمائے اللہ پاک ان سے کہیں گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ بیویوں سے کہا جائے گا تم بھی اور تمہارے خامند بھی، اور خامدوں سے کہا جائے گا تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، سب اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ خامند کے اعمال بہت اچھے ہوں، اس کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہو، بیوی اس مقام تک نہ پہنچتی ہو، تو یہ بھی تو ایک غم ہے، یہ بھی تو ایک وہاں پہ ٹینشن ہے کہ یار میں کہاں، میری بیوی کہاں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے کہ یہ ٹینشن بھی دور کر دی جائے گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ وہاں پہ اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو اسی جنت میں پہنچا دیں گے جہاں گھر کے سربراہ کی جنت ہو، جدا نہیں کیا جائے گا۔ بعض اوقات بیوی بچوں کا مرتبہ زیادہ ہے، خامن کا اس طرح کا مقام نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ کتنی بڑی تمہارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اللہ سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرے۔ اور پھر فرمایا تحبرون، تمہاری وہاں پہ عزت کی جائے گی۔
تمہیں وہاں پہ مقام دیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کہیں جیسے کسی بھیڑ بکریوں کی طرح داخل کر دیا جاتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ فرمایا تمہیں پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اور اس کی ایک جھلک کیا ہے؟ فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب، خادم ہوں گے، غلام ہوں گے، غلمان ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو خدمت کے لیے ہر وقت کھڑے، اور ان کے ہاتھوں میں سنہری سونے کے بنے ہوئے وہ ٹرے ہوں گے، سونے کی تشتریاں ہوں گی، اور ان کے اندر سونے چاندی کے اکواب، گلاس اور آب خورے اور پینے کے جام وہ ان کے اندر رکھے ہوں گے، اور وہ لے کر یطاف ہر وقت چکر لگاتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ پانی تلاش کرنا پڑے، ڈھونڈنا پڑے کہ کہاں ملے گا۔ جب تمہیں ضرورت ہو پینے کی، پیاس تو وہاں پہ ہوگی نہیں، لذت کے لیے پینا، جب پینا چاہو گے تو قریب ہی خادم کہیں نہ کہیں ٹرے لے کے گھوم رہا ہو، وہی مل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بعض اہل جنت کے اندر خادموں کی تعداد 7 لاکھ تک ہوگی۔ خادم اتنے ہوں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اور کتنے بڑے وہاں پہ اللہ پاک پروٹوکول دیں گے ان اہل جنت کو جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا۔ یہاں دنیا میں میرے دوستو سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے گئے، ان سے پانی مانگا تو انہوں نے چاندی کے برتن میں پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کو چاندی کے برتنوں میں پیش کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں چاندی کے برتن میں نہیں پیوں گا، کیونکہ ہمیں اسلام نے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے یہاں یہ سونے چاندی کے برتن نہیں، تمہارے لیے اللہ نے جنت میں بنائے۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو جو برتن ملیں گے وہ سونے اور چاندی کے برتن ملیں گے۔ بعض جگہ پہ سونے یا چاندی کا استعمال مرد کے لیے جائز ہوتا ہے، عورت کے لیے تو سونے چاندی کے زیورات کی اجازت ہے، برتنوں کی اجازت نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ سونے کے استعمال کی اجازت ہے، مثلا کسی نے دانت لگوانا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی ایک جہاد میں، تو اب انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، لیکن اس میں سے بدبو ختم نہ ہو، تو پھر انہوں نے سونے کی ناک بنوا کے لگائی، وہ فٹ آ گئی۔ ایسی ضرورت کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شو کے لیے، زیب و زینت کے لیے مرد کو سونا استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ چاندی کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے جس کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ چاندی کی بھی اجازت نہیں۔ باقی کانوں کے اندر یا گلے میں یا ہاتھوں میں مرد کو اس طرح کے زیورات پہننے کی شرعاً اجازت نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے مردوں کے لیے جنت کے اندر رکھا ہے۔ برتنوں کا استعمال، زیورات کا استعمال، کنگن پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی کے، یہ مردوں کے لیے جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ ریشم کا استعمال مرد کے لیے یہاں اجازت نہیں، وہاں جنت میں ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے سونے کی تشتریاں اور اس میں رکھے ہوئے چاندی کے گلاس وہاں پہ انسان کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے، خادم لے کے پھر رہے ہوں گے، اور فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔
جو من چاہے گا. اتنی بڑی عزت ہے. دنیا میں انسان چاہتا ہے میری من کی پوری ہو جائے، میری خواہشات پوری ہو جائے، لیکن ساری دنیا مل کر بھی کسی ایک انسان کی ساری خواہشیں پوری نہیں کر سکتی. یہ خواہشیں پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن جنت کے اندر فرمایا جنتی جو چاہے گا. ایک صحابی نے عرض کیا جی اللہ کے محبوب میں وہاں اگر چاہوں کہ میری جو ہے وہ فصل ہو، باغ ہو میرا، آپ نے فرمایا کہ آن کی آن اس میں کھیتی لگے گی، بیج ڈلے گا، پودے اگیں گے، کٹے گی، گھر بھی آ جائے گی، آنے واحد میں سارے کام ہو جائے گے، خواہش پوری کر دی جائے گی. کسی کی وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی میری یہ چاہت ہے یہ پوری نہیں ہو رہی. البتہ جنت پاک صاف ستھری جگہ ہے، وہاں خواہشیں وہ پیدا ہوں گی جو صاف ستھری ہوں گی. کوئی غلط اور گندی خواہش وہاں دل میں آئے گی نہیں. اور فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، وہ جنت ایسی خوبصورت جگہ ہوگی کہ آنکھوں کو بھی لذت محسوس ہوگی. برے کام سے، برے منظر سے، غلط چیز سے اور خوفناک سین سے آنکھوں کو لذت حاصل نہیں ہوتی. تو جنت میں مناظر اتنے خوبصورت ہوں گے، سین اتنے اعلیٰ اور اچھے ہوں گے کہ اہل جنت کی آنکھوں کو بھی وہاں لذت محسوس ہوگی. اور پھر یہ جو انعامات ملیں گے، یہ جو نعمتیں ملیں گی، یہ جو عزتیں ملیں گی، یہ کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے انتم فیہا خالدون، ان جنتوں میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو. کتنی بڑی عزت، کبھی نہیں ختم ہوگی. میرے محترم دوستو، یہاں دنیا میں کسی انسان کو کہا جائے کہ بھائی یہ ایک چھوٹا سا مکان لے لو، یہ تمہارا اپنا ہے، تم سے واپس نہیں لیا جائے گا. یا پھر یہ محل لے لو لیکن یہ 1 مہینے کے لیے، تو عقل مند انسان کیا کہے گا کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ مجھے دے دو، وہ بے شک چھوٹا ہی ہو. اور جنت تو اس دنیا سے بھی فرمایا ادنا اور سب سے آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کی جو جنت ہوگی وہ بھی رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اور وہ چند دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةِ، یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا. اصل میں یہ ہماری وراثت ہے. ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اسی جنت میں رہتے تھے، اسی سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو اب باپ کی ملکیت کا مل جانا یہ وراثت ہے، یہ جنت ہماری ملکیت ہے. لیکن یہ وراثت حاصل کس کو ہوگی؟ اسی کو جس نے اپنے آپ کو وراثت کے قابل بنایا. فرمایا اللہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر، تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر، تمہارے دنیا کے اندر اچھے کاموں کی بنیاد پر اللہ تمہیں اس جنت کا وارث بنائے گا. اور پھر اس جنت میں لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہوں گے، بہت زیادہ. فاکہہ کہتے پھل کو، بہت زیادہ پھل. علماء نے لکھا ہے کہ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو پھل خود بخود جھولی میں آ گرے. دنیا کے اندر بعض انسانوں کو ذائقہ کسی پھل کا پسند ہوتا ہے، سائز کسی کا پسند ہوتا ہے، شکل کسی کی پسند ہوتی. اب آج کل ہمیں ذائقہ سب کو آم کا پسند ہے، آم ہو اور آم بھی چونسا ہو، اور دل یہ کرتا ہے کہ چونسا آم بھی جو ہے وہ دواڑے جتنا بڑا ہو، ختم ہی نہ ہو. یہ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، لیکن وہاں جنت کے اندر اللہ یہ خواہشیں بھی پوری کرے، سائز بھی بڑے، ڈیزائن بھی اعلیٰ، ذائقہ بھی اعلیٰ. اور فرمایا اتنے ہوں گے کثیرہ، بہت زیادہ. منہا تأکلون، کہ تم ان میں سے کھاتے ہی رہو گے، وہ ختم کبھی نہیں ہوگے.
یہ چند جھلکیاں میرے بھائیو اللہ پاک نے پیش کی ہیں اہل جنت کی، جو ملیں گی انسان کو تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے آج مسئلہ یہ کہ نہ تو ہمیں جنت کا شوق رہا نہ جہنم کا خوف رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین احد کے میدان میں ایک صحابی نے دیکھا کہ دوسرے صحابی احد سے مدینہ کی طرف آ رہے، تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ کی طرف۔ کہا اللہ کی قسم جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے آ رہی، وہ دنیا میں ہی جنت کی خوشبوئیں سونگھ رہے تھے، ایسے شوق لگے ہوئے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کو آپ نے جنت کی چیزیں اور بہاریں سنائی تو اس نے وہیں چیخ ماری اور جان دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی کی جان لے لی۔ ایسے بھی صحابہ شوق والے تھے، لیکن ہمیں آج جو ہے وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کا، ہم دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے، اسی دنیا کو کسی طرح ہم جنت بنا لیں، یہ تو بنے گی نہیں میرے بھائیوں۔ آخرت میں جنت ملے گی، اس کو حاصل کرنے کا شوق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سب کو یہ عزت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے چند جھلکیاں مجرم لوگوں کی پیش کی ہے، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔